ایک دیندار کو چاہیے وہ ٹاپ کرے، ایک دیندار کو چاہیے بہترین ڈاکٹر ہو، آپ کا بیٹا بہترین انجینئر ہو، لیکن کائنات کے رب کی قسم سب سے پہلے وہ بہترین مسلمان ہو۔ اگر وہ بہترین مسلمان ہے، جس کی فکر درست ہے، جس کا عمل درست ہے، پھر وہ بہترین ڈاکٹر ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ وہ بہترین انجینئر ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ وہ بہترین CSP آفیسر ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ انسان کی جو ترجیح اول ہوتی ہے اور انسان کو جس چیز کا دنیا میں شوق ہوتا ہے، وہ اس ترجیح اور پرائیورٹی کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے ہر ایک شے کی قربانی دیتا ہے۔ اس کا وہ شوق کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو، اس پر کتنا ہی مال کیوں نہ خرچ ہوتا ہو، اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اسے کتنی ہی محنت کیوں نہ کرنی پڑے، وہ خوشی سے جس چیز کا مشتاق، جس کا شائق ہوتا ہے، جو اس کی خواہش ہوتی ہے، جو اس کی سب سے بڑی ترجیح ہوتی ہے، وہ اسے حاصل کرنے کے لیے بخوشی کوشش بھی کرتا ہے اور قربانی بھی دیتا ہے۔ اس پر میں نے گزشتہ خطبے میں کچھ تفصیلات آپ کو بتلائی تھیں۔ ایک شوق اور ایک ترجیح دنیا میں انسان کی ہے، اور ایک ترجیح اور ایک شوق جو ایک مومن مسلمان کا ہونا چاہیے وہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اب ہم سب دیکھ لیں کہ ہماری اصل ترجیح کیا ہے اور ہمیں کس شے کو حاصل کرنے کا شوق ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی ترجیحات اور اپنا اصل ہدف درست سمت میں مقرر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہماری کوشش بھی درست سمت ہوگی، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہی درست راستہ ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں گے، اور میں اگر فکری طور پر درست مسلمان ہوں گا تو میرا عمل بھی درست ہوگا، اور میں وہی درست فکر اپنے بچوں میں منتقل کرنے کی کوشش کروں گا اور کر پاؤں گا۔ تو جب میری ترجیحات درست نہیں ہوں گی، میرا شوق، میری خوشی، میری سب سے بڑی خواہش ہی غلط ہوگی، تو پھر میری اولاد مجھے دیکھ کے وہی کرے گی جو میں زندگی میں کرتا رہا ہوں، وہ بھی وہی سوچیں گے جو میں نے سوچا تھا، وہ بھی وہی کریں گے جو میں کرتا ہوں۔ اس لیے اپنی سوچ و فکر کو درست کیجئے، اس سے عمل درست ہو جاتا ہے، اور جب آدمی کی فکر بھی درست ہو، اس کی سیرت و کردار اور عمل بھی درست ہو، تو یقیناً اس کی اولاد کے سامنے والدین کی شکل میں ایک نمونہ ہوتا ہے، ایک رول ماڈل ہوتا ہے، وہ اس رول ماڈل کو فالو کرتے ہیں، اپنے رول ماڈل سے فکر بھی لیتے ہیں اور درست راستے پر چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، جس سے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اس لیے کہ ہماری یہ اہم ترین ذمہ داری ہے جس پر میرے خطبات کا سلسلہ چل رہا ہے، قو انفسکم و اہلیکم نارا، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس نے کس طرح اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، تو وہی فکر اپنی اولاد میں بھی منتقل کرے گا، اور اولاد بھی دیکھے گی کہ میرے والد صاحب، میری والدہ، ان کی سوچ، فکر، ان کا طرز عمل، ان کا طریقہ کار کیا ہے، تو وہ اسی سے متاثر ہوں گے اور اسی کی نقل کریں گے اور اسی راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ سو میرے بھائیوں، یاد رکھیے، قرآن مجید ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ ایک مومن مسلمان کی ترجیح اول کیا ہے، اس کا شوق کیا ہونا چاہیے،
اور مومن کے لیے مقابلے کا میدان کون سا ہے؟ آج کی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ ایج آف کمپٹیشن ہے، کمپیٹیٹیو ایج ہے، مقابلہ کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھاتے ہیں، بیٹا بہت محنت کرو، بہت اچھے نمبر لو، آپ A+ لوگے، آپ ڈسٹنکشن لوگے، آپ ٹاپ کرو گے، تبھی آپ کو میرٹ پر آگے پروفیشنل کالجز اور یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ملے گا، یا آپ CSS میں بہت اچھے نمبر لوگے، کمپیٹیٹیو ایگزامز جو ہیں ان کو امتیازی حیثیت سے پاس کرو گے تو تبھی تمہیں کوئی اچھی جاب ملے گی۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، دنیا میں ایسے ہی ہے، لیکن یاد رکھیے اصل کمپٹیشن، اصل مسابقت کا میدان، ایسا میدان جس میں ہم نے مقابلہ کرنا ہے، جس میں ہم نے آگے بڑھنا ہے، جس میں ہم نے دوڑ لگانی ہے، جو ہماری اصل ترجیح ہو، جو ہمارا اصل شوق ہو، جو ہم نے پالا ہو، وہ ہے دنیا میں اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید یہ آپ کو شوق دلاتا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کون سا شوق پالو۔ آپ جانتے ہیں نا جو امیر لوگ ہوتے ہیں، خوشحال فارغ البال، ان کے بڑے بڑے شوق ہوتے ہیں، ہر ایک کا ایک ڈیفرنٹ شوق ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں اس کام کا شوق رکھتا ہوں، میں شکار کا شوق رکھتا ہوں، میں فلاں چیز کا شوق، وہ اپنے شوق کے لیے پرواہ نہیں کرتے کتنا مال لگ رہا ہے۔ انسان جس چیز کو کا شوق رکھتا ہے وہ مہنگی ترین ہو وہ اسے خرید لیتا ہے۔ مالدار آدمی کو اگر گاڑی کا شوق ہو وہ نادر ترین گاڑی خریدے گا، اس لیے کہ اس کا شوق ہے، وہ یہ نہیں کہے گا یہ گاڑی مہنگی ہے۔ اسی طرح کسی کو اچھا مکان، میرا مکان فلاں سیکٹر میں ہو، مجھے مکان، اچھے مکان کا شوق ہے جی، بڑا کھلا مکان ہو، وہ اپنے اچھے مکان کو بنانے کے لیے یہ نہیں کہے گا یہ جگہ مہنگی ہے، یہ کنسٹرکشن بڑی قیمتی ہے، نہیں، اچھے سے اچھی معیاری کنسٹرکشن کروائے گا۔ کیوں؟ اس کا شوق ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے پیسے دیے ہیں، میرے ہیں، اپنا شوق تو پورا کروں۔ یعنی جس چیز کا ہمیں شوق ہوگا، جو چیز ہماری ترجیح ہوگی، ہم اس کے لیے مال بھی پانی کی طرح بہائیں گے، پوری کوشش بھی کریں گے، اور ہمیں اس چیز کو حاصل کر کے پوری مسرت اور اطمینان بھی ہوگا، اس لیے کہ وہ ہمارا شوق ہے۔ اب قرآن مجید کیا بتلاتا ہے کہ مسلمان کا شوق کیا ہونا چاہیے؟ وہ قرآن مجید کی یہ آیت جو میں نے سورۃ المطففین سے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ فرمایا اہل ایمان دنیا میں یہ شوق رکھیں کہ انہوں نے جنت کی یہ اعلیٰ ترین نعمتیں حاصل کرنی ہیں، ان کو حاصل کرنے کا شوق رکھیں۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، شوق پورا کرنے والوں کو چاہیے کہ یہ شوق پورا کریں۔ وہ شوق پورا کیسے ہوگا؟ کہ وہ دنیا میں اللہ کے نیک بندے بن کے رہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو دنیا میں ابرار ہیں، جو محسنین ہیں، جو نیک ہیں، جو اہل تقوی ہیں، جو اہل توحید ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، یہ نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک۔ یہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ ان نعمتوں کا یہاں میں ایسے ہی تذکرہ کر دیتا ہوں، تشریح کا وقت نہیں ہے ورنہ یہ موضوع اسی طرف چلا جائے گا۔ کیا کیا جنت میں نعمتیں ہیں؟ فرمایا شوق پورا کرنے والے یہ شوق پالیں، یہ شوق پورا کریں۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون وفی مثل ھذا الحال فلیتفاخر المتفاخرون۔
وَلْيَبَاهَا وَيُكَاسِرْ وَيَسْبِقْ إِلَى مِثْلِهِ الْمُسْتَبِقُونَ. یہ عربی الفاظ میں نے امام ابن کثیر کی تفسیر سے آپ کے سامنے پڑھے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَفِي مِثْلِ هَذَا الْحَالِ فَلْيَتَفَاخَرِ الْمُتَفَاخِرُونَ. فخر کرنے والے ان چیزوں پر فخر کریں. یہ جو قیامت کے دن نعمتیں ہیں یہ ہیں قابل فخر. اچھا دنیا میں ہم کس پر فخر کرتے ہیں؟ جس پر فخر کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے. اللہ قرآن مجید میں اس بات کو بھی بیان کرتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. لوگو جان لو تم دنیا میں ایک دوسرے پر کس چیز پر فخر کرتے ہو؟ تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. خاندانی وجاہت پر فخر کرتے ہو. الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب یہ ساری جاہلیت کی باتیں ہیں. اپنے حسب نسب پر فخر کرتے ہو, اپنے مال پر فخر کرتے ہو, اپنی بیک گراؤنڈ پر فخر کرتے ہو, اپنے اثر و رسوخ پر فخر کرتے ہو, اپنی دولت پر فخر کرتے ہو, اپنے اسباب پر فخر کرتے ہو, اپنی صلاحیت اور قابلیت پر فخر کرتے ہو, اپنی دنیا کی تعلیم پر فخر کرتے ہو. یہ قابل فخر چیزیں نہیں ہیں. وفی مثل ھذا الحال فَلْيَتَفَاخَرِ الْمُتَفَاخِرُونَ. فخر کرنے والے تو اس پر فخر کریں کہ وہ جب جنت کی نعمتیں حاصل کریں گے یُسْقَوْنَ مِن رَحِیقٍ مَخْتُوم ختامہ مسک وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. یہ ہے فخر کرنے کی شے. وَيَسْتَبِقْ إِلَى مِثْلِهِ الْمُسْتَبِقُونَ. اور دوڑ لگانے والے, مسابقت کا میدان سجانے والے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ان نعمتوں کے حصول میں آگے بڑھیں. یہ ہے تمہارے لیے کمپٹیشن کا میدان. یہ کمپیٹیٹیو ایگزام ہے جس کے لیے تو نے دنیا میں تیاری کرنی ہے. لوگوں جان لو, اپنی اولادوں کو یہ بتلاؤ کہ مقابلے کا امتحان آخرت کا امتحان ہے. اصل جو کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن ہے جس کے لیے تمہیں تیار رہنا ہے, جس کے لیے تم نے دنیا کی زندگی میں تیاری کرنی ہے, جس کے لیے تم نے اپنی اولادوں کو تیار کرنا ہے, وہ کمپیٹیٹیو ایگزام سی ایس ایس کا نہیں ہے. وہ کمپیٹیٹیو ایگزام آخرت کی کامیابی کا ہے. ہاں اس کے ساتھ سی ایس ایس کی پوری تیاری کرو, ٹاپ کرو. ایک دیندار کو چاہیے وہ ٹاپ کرے. ایک دیندار کو چاہیے بہترین ڈاکٹر ہو, آپ کا بیٹا بہترین انجینئر ہو, لیکن کائنات کے رب کی قسم سب سے پہلے وہ بہترین مسلمان ہو. اگر وہ بہترین مسلمان ہے, جس کی فکر درست ہے, جس کا عمل درست ہے, پھر وہ بہترین ڈاکٹر ہے, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہے. وہ بہترین انجینئر ہے, دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہے. وہ بہترین سی ایس پی آفیسر ہے, دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہے. اور اگر صرف ڈاکٹر ہی بنا تو جس کی فکر درست نہیں ہوگی, جس کی مسابقت کا میدان درست نہیں ہوگا, اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں وہ نشتر ہوگا یہ وہ دوسروں کا چیر پھاڑ کے رکھ دے گا اور ان کی بددعائیں لے گا. جیسے آج ہے, ہم نے کون سا ڈاکٹر تیار کیا ہے؟ آپ آج کل کے ڈاکٹرز کا رویہ دیکھیں, کیا ان کو کوڈ آف ایتھکس کا پتہ ہے؟ جو ان کے کوڈ آف ایتھکس میڈیکل میں ہیں, جو میڈیکل کوڈ آف ایتھکس ہیں, جو ان کو باقاعدہ پڑھائے جاتے ہیں دنیا کے لحاظ سے کہ آپ کا یہ رویہ ہونا چاہیے, آپ کا یہ انداز ہونا چاہیے, آپ خدمت خلق کرنے جا رہے ہیں, ان کا طرز عمل کیا ہے؟ او بھائیو, جو چیز, جو تعلیم, جس تربیت سے آدمی دو ٹانگوں والے ایک سوشل اینیمل سے ایک انسان بنتا ہے, وہ تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, کہیں اور سے نہیں ملے گی. تو آپ کا ڈاکٹر وہ میڈیکل پڑھ کے کیسے ویسا ڈاکٹر بن سکتا ہے کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے وہ خدمت خلق کرے گا, وہ کسی سے ہمدردی کرے گا؟ اسی طرح انجینئر ہے, اسی طرح سی ایس پی آفیسر ہے. آپ اپنے بیٹے کو سب سے پہلے درست فکر دیں, بہترین مسلمان بنائیں,
خود سب سے پہلے اپنی فکر درست کریں، بہترین مسلمان بنیں، وہی درست فکر و عمل اپنے بچے میں منتقل کریں. آپ کا بیٹا ایک بہترین ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، CSP آفیسر، دنیا کے لحاظ سے بھی ایک کامیاب بزنس مین اور آخرت کے لحاظ سے بھی ایک بہترین اور کامیاب مسلمان ہوگا. سورہ الصافات. وہ جنتی جب جنت کی نعمتوں کو حاصل کر لیں گے نا، ہمیشہ کی کامیابی کا پروانہ مل جائے گا. اب موت نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نعمتیں اور کامیابی ہے، اب عیش و نشاط کی زندگی ہے. تو وہ کہیں گے ان ھذا لھو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. اور لوگوں کامیاب ہونا چاہتے ہو نا، کوئی ہاتھ کھڑا کرے جو کہے میں ناکام ہونا چاہتا ہوں. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو قرآن ایک اسٹریٹجی اور خطہ بتاتا ہے کیسے کامیابی حاصل کرو گے. چاہتے ہو آپ کی اولادیں کامیاب ہوں، کیسے کامیاب ہوں گی، قرآن رہنمائی کر رہا ہے. ان ھذا لھو الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل العاملون. جنتی کیا کہیں گے؟ وہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، کہیں گے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. جب ان کو پتہ چل جائے گا نا کہ اب نعمتیں بھی کثیر تعداد میں، نادر ترین نعمتیں موجود ہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے، موت بھی نہیں ہے، عذاب بھی نہیں ہے. یہ پچھلی آیتوں میں جو بات بیان ہوئی ہے ان کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. یہاں ان آیتوں کی تفسیر کا وقت نہیں ہے، ورنہ یہ خطبہ تو اور طرف چلا جائے گا، پھر تو بات ہی نہیں سمیٹی جا سکے گی. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ ساری چیزیں دیکھ کے وہ کہیں گے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور واقعی یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، یہی سب سے بڑی کامیابی. تو پھر اللہ فرماتے ہیں لمثل ھذا فلیعمل العاملون، عمل کرنے والے، کمائی کرنے والے اس طرح کی کمائی کریں جو انہوں نے کی ہے. قرآن مجید اس آیت کی تفسیر میں بھی امام ابن کثیر نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. لمثل ھذا النعیم وھذا الفوز فلیعمل العاملون فی الدنیا لیصیروا الیہ فی الآخرہ. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہیں جنہوں نے حاصل کی ہیں، اور یہ کامیابی ہے جنہوں نے حاصل کی ہے، ان کی طرح دنیا میں زندگی گزارو جیسے یہ دنیا میں زندگی گزارتے تھے. جو فکر ان کی تھی، جو طریقہ کار ان کا تھا، جو سیرت و کردار ان کا تھا، ویسا بناؤ. فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ فِي الدُّنْيَا لِيَصِيرُوا إِلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، تاکہ تم آخرت میں ان نعمتوں سے فیض یاب ہو سکو اور ہمیشہ کی کامیابی تمہیں مل سکے. کہ جن نعمتوں کے متعلق حدیث قدسی ہے، ما عین لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے ان کے متعلق سنا نہیں ہے، اور کوئی دل ان کا تصور نہیں کر سکتا. سو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے یہ مسابقت کا میدان بتلایا ہے، یہ ہونی چاہیے مومن کی ترجیح. مومن کی ترجیح آخرت کی کامیابی، مومن کا شوق آخرت کی نعمتوں کا حصول. اچھا یہاں ایک سوال ہے، سوال تو میں کر لیتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جواب انشاءاللہ الگ خطبے میں دوں گا، آج نہیں. سوال کیا ہے؟ کوئی بیچارہ ڈر کے یہ کہے مولوی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت ہی ترجیح ہونی چاہیے، اور آخرت کی تیاری اور آخرت کی نعمتوں کے حصول میں دوڑ لگانا اور اسی میں آگے بڑھنا یہی کامیابی ہے، تو دنیا میں تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو کیا جو آخرت کے لیے دوڑ لگائے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اسی طرح جیسے دنیا دار کامیاب ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب انشاءاللہ ایک خطبے میں ضرور دوں گا. یہ میرا ایک خطبہ ہوگا اسی کے ساتھ. اس لیے آپ بے فکر رہیں. جب آپ آخرت کی کامیابی کے لیے اپنی فکر و عمل کو درست کر لیں گے، کائنات کے رب کی قسم میں یہ بات بالکل دلائل سے ثابت کروں گا کہ اللہ اس کی دنیا کی زندگی کو بھی بہترین بنا دیتے ہیں. اور اللہ نے ایک ایسا ٹائم ٹیبل بتایا ہے
کہ جس ٹائم ٹیبل پر چل کے کبھی ممکن نہیں ہے دنیا اس کے ہاتھ سے چلی جائے. یہ دین تو ایسا ہے کہ یہ دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے, یہ فقط آخرت کی کامیابی کی ضمانت نہیں دیتا. یہ بات بھی میں کلیریفائی کر رہا ہوں, یہ اشکال دور کر رہا ہوں. لیکن سوچنا ویسے ہے اور چلنا ویسے ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی ہے. سو کس جانب دوڑ لگانی ہے؟ اللہ نے پھر قرآن مجید میں جو میں نے آیت پڑھی نا آپ کے سامنے, اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو, کہ یہ دنیا کی چیزوں پر فخر نہ کرو. اس سے آگے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا سورۃ الحدید میں, سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ ارضھا کارض السماء والارض. لوگو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. کس میں؟ دنیا کے مال میں, دنیا کی وجاہت میں, دنیا کی عیش و نشاط میں, دنیا کے ساز و سامان میں نہیں. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ, لوگوں دوڑ لگا دو. سابقوا مسابقت, کمپٹیشن, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. لوگوں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. کس کام میں؟ الی مغفرۃ من ربکم وجنہ, میرے رب کی مغفرت کے حصول اور جنت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. وہ کام کرو جن سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں, اللہ اپنے بندوں پر راضی ہوتے ہیں, پھر انعامات کی بارش کر دیتے ہیں. الی مغفرہ, رب کی مغفرت کی طرف آؤ. اس کی مغفرت کتنی ہے؟ کوئی حساب ہے؟ کوئی کیلکولیٹر ایسا ہے جو رب کی مغفرت کو کیلکولیٹ کر سکے؟ وہ اتنا عظیم رب ہے. حدیث قدسی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں ان رحمتی سبقت غضبی, اس کا غصہ بھی ہے, وہ سزا بھی دینے والا ہے, وہ سارے اختیارات کا مالک ہے, ساری طاقتیں اسی ہی کے پاس ہیں. اس کے باوجود وہ اعلان کرتا ہے, لوگوں سن لو, میری رحمت, میری مغفرت میرے غصے پر حاوی ہے. میری مغفرت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی ہے. یہ اللہ آدم کے بیٹے کی دلجوئی کر رہے ہیں, پریشان نہ ہو, پریشان نہ ہو, اپنی فکر درست کر لے, پریشانی نہ کر. مجھ سے اس حوالے سے نہ ڈر کہ میں ساری طاقتوں کا مالک ہوں تو بس تجھے تہس نہس کر دوں گا. نہیں, میرا ہو جا, پھر تو دیکھ میں تجھ پر رحمتوں کی, مغفرتوں کی اور تجھ پر انعامات کی کیسے بارش کرتا ہوں. یہ اتقوا اللہ کے معنی جو ہوتے ہیں نا, تقویٰ کے معنی ہم جیسے کہتے ہیں ڈرنا. اس سے ڈرنا کوئی یہ نہیں ہوتا کہ بندہ جیسے کسی کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے, کپ کپانا کہ بھائی یہ تو نہیں چھوڑنے لگا, یہ نہیں ہوتا اس کا معنی. یہ بڑی ایک وسیع لفظ ہے, یہ ایک اور بات ہے. سو یاد رکھو میرے بھائیو, میرے بھائیو, اللہ کی مغفرت کی طرف آؤ, جنت کی طرف آؤ, اس راستے پر چلو جو راستہ جنت کو جاتا ہے. یہی بات اللہ نے سورہ آل عمران میں بھی کہی, وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ, لوگوں بھاگو, جلدی کرو, بہت دیر ہو گئی ہے, کہیں مزید دیر نہ ہو جائے اور ملک الموت آ جائیں, جان حلق میں پھنس جائے, تب تم خواہش کرو میں اپنے رب کی طرف آؤں, دروازہ بند ہو جائے. یہ کھلا دروازہ جو اس وقت تک کھلا ہے جب تک جان حلق میں نہیں پھنستی, یہ کھلا دروازہ جو اس وقت تک کھلا ہے حتی تطلع الشمس من مغربہا, جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا. اس کھلے دروازے کو غنیمت جان کر آ جاؤ اس کھلے در کی طرف. اتنی دیر نہ کر لینا کہ ملک الموت آ جائے, جان حلق میں پھنس جائے, تب تم کہو اب اللہ معاف کر دے, اب اللہ مجھے بخش دے, اب اس کی رحمت سے میں استفادہ کر لوں. نہیں, موقع نہیں ملے گا. اس لیے کہا گیا ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ, بھاگو اللہ کی مغفرت کی طرف, دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف, دوڑو اس جنت کی طرف. کہ پھر آگے اس جنت کی صفت بیان ہوئی ہے, وہ جنت کیسی ہے. تو میں اس کی نعمتوں کا تذکرہ نہیں کر رہا آج کے خطبے میں یہ بات بتا رہا ہوں قرآن کیا فکر دیتا ہے, قرآن کس طرف آگے بڑھنے کو کہتا ہے,
قرآن کون سا شوق بتلاتا ہے کہ مومن اس کا شوق رکھے، مومن اس طرف بڑھے، مومن کی ترجیح اول کیا ہونی چاہیے قرآن کی روشنی میں، یہ قرآن بتلا رہا ہے۔ یہ ہے فکر کی درستگی۔ اپنی فکر کو درست کر لیجئے۔ قرآن سب سے پہلے آپ کی فکری رہنمائی کرتا ہے۔ جب آپ کی فکر درست ہوگی تب آپ کا عمل درست ہوگا۔ جب آپ کو پتہ چلے گا مسابقت کا میدان کون سا ہے، آگے بڑھنے کی جگہ کون سی ہے، آگے بڑھنے کے لیے کون سا میدان لگا ہوا ہے، تب آپ اس میدان کی طرف آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ دوڑ کہاں لگانی ہے، مقابلہ کہاں کرنا ہے، کون سی میری ترجیح اول ہے، مومن کی سب سے بڑی ترجیح کون سی ہونی چاہیے، اس کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کس بات کی ہونی چاہیے۔ او میرے بھائیو، جس دنیا کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ آنکھ بند ہونے تک اسی کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب جا رہے ہیں، آخری بات کرتا ہوں، اب جا رہے ہیں صحابہ کرام آپ کے ساتھ، ایک مردہ بکری کا بچہ، السکہ میت، کیسا مردہ بکری کا بچہ؟ جس کے کان کٹے ہیں۔ اس کی تشریحات میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں، یا اس کے کان کٹے ہیں، بلکہ تین باتیں، یا اس کے کان نہیں ہیں یا کٹے ہیں، یا اس کے کان بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، یعنی نقص کی علامت ہے۔ بکری کا بچہ مردہ، زندہ نہیں، زندہ ہو تو پھر بھی اس کی کوئی قیمت ہو، مردہ ہے اور اوپر سے کان کٹا، نقص والا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی تم میں سے ہے جو اس کو 1 درہم میں خرید لے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کوئی 1 درہم میں کیسے خریدے گا، کیوں خریدے گا؟ کوئی سمجھدار آدمی اس کو خریدے گا؟ نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کے فرمایا لد دنیا احمن علی اللہ من ھذا علیکم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی نظر میں تمہاری دنیا کے مال منال، عیش و نشاط، بڑائی، پیسہ، دولت، لد دنیا احمن علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ رب العالمین کے ہاں تمہاری دنیا کا ساز و سامان، اس کا مال منال، اس کی عیش و نشاط، جن باتوں پر تم فخر کرتے ہو اور جن کو تم کامیابی سمجھتے ہو، وہ اس مردہ بکری کے بچے سے حقیر ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔